نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھا میرے لو ایک کے حضور نبی پاک سرکار دی بارگاہ وچ محبت نال درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا۔ بلند آواز نہ پڑھو ہاں بھلا کی ہوندا ہے، اونچی بات نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا۔ رب کریم دی حمد اور ثنا تو بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود پیش کرنے تو بعد جتنے احباب محبین متوسلین مریدین ایدی اس خوبصورت عرس مبارک دی اس نشست دے اندر حاضر ہوئے نے، رب کریم دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعائے کہ میرا مالک سانو سب نو بزرگاں دے فیضان نال مالا مال فرمائے۔ حضور پیر طریقت و راہبر شریعت ولی ابن ولی، حضور غریب نواز پیر سید چند شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر سید ملک حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم دا کروڑ ہا شکر ہے کہ رب کریم نے سانو اپنے نیک برگزیدہ بندیاں دی نسبت دے اندر بلوا کے انہاں دے فیض حاصل کرن دا موقع فراہم فرمایا ہے۔ صاحبزادہ پیر سید شیر علی شاہ صاحب زیدہ مجدہ ایدی اس خوبصورت عرس شریف دی تقریب دی صدارت فرما رہے نے، صاحبزادہ سید قمر عباس شاہ صاحب بھی بیٹھے، دیگر سادات علماء اہل سنت ثنا خان شیری لیسان عزیزم محترم محمد اختر علی چشتی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے۔ میں چند منٹ آپ احباب دے سامنے دو چار گزارشات عرض کر دینا، رب کریم تو اڈی میری حاضری نو قبول فرما لے۔ میں تے اپنے گھر آیا بیٹھا، واللہ میں انہاں اگے سادات نو کہا ہے کہ میں تے آ گیا، میں تقریر کرن نہیں آیا، میں اپنے گھر آیا اور اے ساڈے گھر دا عرس ہے، ساڈے بزرگاں دا عرس ہے، اسی نام ہی پڑھیے تے مہمان پڑھ جان جڑے باہر تو آئے نے، کیونکہ اے تے پھر شب و روز ساڈا حق بندا ہے کہ مہماناں نو ٹائم دیتا جائے۔ اس واسطے تسی گھبرایا نہ کرو، پھر جڑا آ جائے انہوں ٹائم دینا ہوندا ہے، کیونکہ انہیں جا کے دسنا بھی تے ہے نا جی اسی فلانے آستانے تے گئے سی تے انہاں سانو محبت نال، یہ پھر ایک مہمان نوازی دا ایک طریقہ کار ہے اور وہ بندا ہے۔ اس واسطے زیادہ تسی پریشان نہ ہویا کرو، قبول کیتا کرو، مہمان نوازی نو قبول کرنا سکھو۔ اے سادات دے گھر دا درس ہے، رسول اللہ دی آل دا یہ درس ہے کہ انہاں دے دروازے تے جے کوئی دشمن بھی آیا ہے تو سائیاں مڑ بھی پانی پیش فرمایا ہے۔ جے رسول اللہ دی آل دے دروازے تھے او کربلا دے اندر جنہاں نے سرے عام آل محمد نو شہید کر کے نیزیاں تے چڑھایا، تے امام زین العابدین سرکار نماز پڑھ دے پہ ہے تو مگر فوجاں لگی ہیں یا انہاں یزیدیاں دے، تے جو ایک گھر وڑیا تے سیدزادے اے نہیں آکھیا بھی تو میرا دشمنے آ گئے ہن موقع مل گیا تے مار دیاں، سرکار تے فرمایا ہوئے مسافرہ بھجے ہیں گھبرائے ہیں، ہن رسول اللہ دی آل دے بوئے تے آئے ہیں، جاس تیری کی اسی خاطر تو آزے کریے۔ اسے کہ میں پانی پیلاؤ تے سیدہ تے پانی پیلایا، تے اس بعد جلے پوچھیا بھی تو سن لگتا ہے میں سیانیا نہیں، آپ نے فرمایا ایک کمیں ہو سکتا ہے، میرے پاک بابے نو میریاں اکھاں دے سامنے شہید کرن والے اور میری خاندان دے ان افراد نو جنہ دے نال دا کائنات دی دھرتی ہے دوجا آیا کوئی نہیں، انہاں نو سرے عام شہید کرن والیاں دی بلا سیان مینوں نہیں ہوئے گی، میرے سر دے بال اور میری داڑھی سفید ہون دی علامت ہے
کہ جدو میرے سامنے تسا میرے خاندان اور قبیلے نو شہید کیتا میں تنو چنگی طرح سیاڑنا وا تے اسے کہا جی پھر اے طریقہ کی ہے دشمنوں نو اپنے بوئے تے آیا ہاں دشمن موقع نہیں دین دے او مار دین دے نے قتل کر دین دے نے فرمایا تو چلیں اے سائنس اور اے نظریہ تواڈے گھر دی سوچ ہے آل محمد دے گھر دی سوچ ہے نہیں رسول اللہ دی آل دے بوئے تے کوئی دشمن بھی آ جائے کوئی بیگانہ بھی آ جائے ساڑھے گھر دی تبلیغ دا اثر ہے ساڑھے نانے دی دین دا اثر ہے مصطفیٰ پاک دے تبلیغ شدہ افراد اور میرے پاپا علی دا اے فرمان ہے اوہ تو اڈے تے ٹیم ہاں تسا اپنے ذرا بکھائے آج آل محمد دے بوئے تے آئے اسا اپنے ذرا بکھا کے پانی پلایا ہویا یہ گل بھی سمجھ آئیے کہ نہیں یہ چیزاں یاد رکھیاں کرو اور انہاں چیزاں نو سینے اندر تھما کے رکھیا کرو میرے بھائیو اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دے بوئے تے جاندی اس مقصد واسطے ہیں کہ سانو وہ اصلی دین مل جائے جڑا دین رسول اللہ نے مولا علی دے ذریعے پوری امت تقسیم فرمایا ہوئے انا مدینہ العلم ولی بابو آئے علم دا شہر حضور نبی پاک نے دروازہ مولا علی نے رسول اللہ دے شہر علم ہی داخل ہون تو پانا علی دے متھے لگنا ضروری ہے توجہ یہ کہ نہیں ہوئی اس واسطے ایک گھر آج تک سلامتی اور صبح قیامت تک آل رسول اللہ ایک گھرانہ آباد رہنا ہے ان دی وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے توجہ ہے تو اڈی ایک کال تے دوسرا قرآن چھوڑے ہے آل بھی صبح قیامت تک باقی ہے قرآن بھی صبح قیامت تک باقی ہے جب تک قرآن باقی ہے تب تک آل باقی ہے جب تک آل باقی ہے تب تک قرآن باقی ہے اس داملی نمونہ اس کٹے ہوئے سار حسین دے نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسی آئی بندے چلے نے جڑی آل نو قرآن تو جدا کر رہے نے جنہوں نبی جدا نہیں کیتا بندے سر لا بھی دین تے کدی بھی قرآن تو آل نو جدا کر سکدے اس گل نو پکاؤ نا بھائی اے آل رسول قرآن والے نے اے آل رسول رسول اللہ دے فرمان والے نے اے جویں حضور دا دین حضور دسیا ہے اے او دے اتے چلن والے نے کہ جس گاری چوئی سانو درست سیدھا نہ لبیا تسی سارے توجہ وچ بیٹھے ہو جڑے جاگ دے بندے نے سبحان اللہ کہہ سکتے جے سانو اس گاری چوئی دین دا سیدھا درست نہ لبیا تے مڑ نتو خیریاں سان دسنا ہے دین کی اس سے گاری چوتا دین لبے ساری کائنات دے ہر فرد واحد کوئی ماں دا پتر میں نے کسی کتاب ہی چو بکھائے تو صحیح بے یہ وقت دا امام ہوئے تے اس تعلیم کسی اور بوئے تو لئیے امام اعظم ابو حنیفہ تو لے کے امام حسن بصری تو لے کے آج دے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تک ہر امام دا دعویٰ ہے کہ جنو جنو جو کچھ ملے ہے آل محمد دی تحلیز تو ملے ہویا رسول اللہ دی آل نے رنگ لایا سارے انو اور وہ رنگ کائنات اچھ نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ملہ انہوں نے جڑی آل محمد دے دیوانے ہون آل محمد دے مستانے ہون خیرات دے طالب ہون طالبانوں کچھ مل رہے رسول اللہ دی آل دے بوئے تے طالب بن کے آیا کرو توجہ ہے اصل غریب نوازاں دا گھارے بے جڑی ساری عمر جنہ غریب نوازی فرمائی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری توجہ ہے تو اٹھی آپ نو غریب نواز دا لقب ملے ہے یاد ہے سارے آنو جلے آؤ میرے حال غور کرو سبحان اللہ کو حضرت خواجہ معین الدین نو غریب نواز کیوں آن دین پتہ ہے تو آنو سرکار مرید ہوئے حضرت عثمان ہارونی علیہ الرحمہ دے بغداد شریف دے شہر ہے جدو مرید ہوئے تھے آپ کی تھے آئے بغداد دا شہر آیا غوث پاک دا روزہ آتے مسجد بھی غوث پاک دی آئی جتھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی دے ہاتھاں ہوتے بیعت کی تھی بغداد دے شہر ہے توجہ ہے تو بڑی تے حضور غوث پاک بعد کتبیں لکھے ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی اور بعد کہندے رہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو سرکار غوث پاک نے جاگ دیوں ہیں زیارت کرائی ہے اور آپ نے آپ نو دعا دیتی ہے کہ معین الدین اللہ نے تینوں اس اعلیٰ مقام تے فائز کر دینے اور کر دیتا ہے کہ
اس جسم دے وچوں اس زبان دے وچوں اس بندے دے اس فکر دے وچوں اتنا فیضان جاری ہوئے گا کہ پورے ہندوستان دی دھرتی معین الدین تیرے فیضان دی غلام ہوئے گی، تیرے فیضان دی حاجت واسطے کھڑے ہون گے۔ اگر ہندوستان دی دھرتی چوں سب تو زیادہ کسے بوئے تو فیضان ونڈے ہویا نظر آندا ہے تے اج بھی معین الدین چشتی اجمیری دا ونڈے ہویا نظر آندا ہے۔ اولیاء تیرے در تو فیضان دی خیرات لینا ہون گے۔ آپ ستے نا تے مرشد دی خواب زیارت ہوئی، توجہ ہے تو اڈی حضرت خواجہ عثمان ہارونی دی زیارت ہوئی نا، میں صدقے جاواں تے خواب چاپ نے نا چہرہ ڈکیا ہے تے فرماندے نے معین الدین میں اجمیر آ رہا ہوں، میں اجمیر لگاؤ نا تے کسے دسی نا جس میرے ہوندیاں پہلی یری میرے چہرے دی زیارت کی تھی اللہ انہیں تے جنت حلال کر دے گا۔ توجہ ہے تو جس میرے چہرے دی زیارت کی تھی رات نو رات ران دی جے رات کھولی ہوئی تے تیرے تے جنت حرام ہو جانی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بولیا کرو سبحان اللہ۔ دوجی رات مڑ ستے آپ نے فرمایا کو خیال ہونا ہے، دوجی رات مڑ ستے تو مڑ خواب چاہ گئے سرکار سیاں فرمایا اگاں نہ دسی میں آؤں دا پیوں، اگاں نہ دسی میں لگاؤں نو، توجہ ہے کہ نہیں؟ اگاں نہ دسی اس راز نو راز ران نہیں، جن نے ایک واری تاک لیا جہنم دیا کہ رام ہو جائے گی۔ تریجی رات ہوئی تے موڑا آپ نے فرمایا بھی کوئی وہم ہی ہو سکتا ہے، ایمان تے ہے بھی آ سکتے ہیں، لیکن اگاں نہ دسناڑی گل کیوں کر دے؟ جو ہے کہ نہیں؟ فرمایا تیسری رات ہوئی خواب وچ مڑ سائیں آیا تھا جدہ ویڑا سی، فرمایا میں آج فجر دی نماز تو بعد اجمیر اپڑ جانا ہے تے کسے نو نہ دسی کہ میں آ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اٹھ کے آپ نے اجمیر شریف دے ایک ایک دروازے تے دستک دی تھی، دستک دے کے آپ نے فرمایا اے اجمیر والے ہو آج جنت بوئے تے آ رہی جے جنت خرید لو، آج جنت دروازے تے آ رہی ہے جنت خرید لو۔ حضرت خواجہ اجمیری نے سارے گھراں دے اندر ہنیرے پیغام دے دیتا۔ جدو حضرت خواجہ عثمان ہارونی اس اجمیر دی بستی اچ داخل ہوئے، شہر دے بچے بھی باہر، شہر دیاں عورتاں چھت تے چڑھیاں، شہر دے افراد استقبال واسطے کھڑے ہوئے۔ جدو سارے زیارت کر لئی تے حضرت خواجہ عثمان ہارونی حجرے جائے، فرمایا ہندوستان دیا لڑیا آیا اجمیر دیا سرزارا، تینو آکھیا دسی نا انہوں کون دسے ہے؟ اے سید زادہ ہے، سیدان دے گھر دی خیرات ہر ویلے ونڈیندی نظر ہوندی ہے۔ عرض کیتی سونے میں ایک جہنم میں ٹر جاواں برداشت ہے کہ میرے پیر نو ویکھیا سارا شہر جنتی ہوندا ہے تے میں جہنم چھوڑ کر لینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اولیاء۔ گل نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ فرمایا جی ایک بندہ جہنم میں ٹر جائے نا تے سارا شہر جنت ٹر جائے، میں یہ تکلیف برداشت کراں گا میرے مصطفیٰ دی امت نو جنت نصیب ہو جائے۔ او دل بھریا سی اجمیر دا بازار، توجہ ہے تواڈی؟ اجمیر دا بازار بھریا ہے، سائیاں باں تو پکڑ لیا تے پکڑ کے لیا کہ سائیاں بازار دے چوک چ کھلار کے اج باں چا لئی۔ سرکار نے فرمایا معین الدین اگے معین الدین ہے، ہن قیامت تک غریب نواز ہو جائے گا۔ ایڈی غریب نوازی، توجہ ہے کہ نہیں؟ اے مرشد نے آپ نو غریب نوازی دا خطاب عطا فرمایا کہ معین الدین تو ایڈی غریب نوازی فرمائی ہے، تو ایڈی چوپ تو میں قربان ہو جاواں۔ ہاں جی اس وقت میرے کو لفظ کوئی نہیں جی رسول اللہ دی آل دے بوئے تے آ کے چوپ ہی بانا چاہیے، بولیاں متے کچھ ایلا بنا جائے۔ ہاں جی نلکے نو آکھیا کرو ٹور کے ٹور آ جاوے کرے، ساڈے کو ٹورن نہیں ہوندا، پانی اپے کڑ کے دے چھڑے کرے۔
کدی انج ہوئے اور ٹریاں بھی آپ جانا پوندا ہے گڑنا بھی پوندا ہے گلاس بھی لے جانا پوندا ہے تے مڑ پانی لیا کے آپ پینا پوندا ہے تاں کچھ لبدا ہے تسی آندے ہو آ بھی گئے ہاں تے ہن ہلان نہ سانو مت کوئی نقصان نہ ہو جائے امت ہلیاں کدوں قبول نہ ہو جائے توجہ ہے تواڈی بولیا کرو پتہ نہیں کندے منہ چوں نکلیا قبول ہو جائے مڑا کو سارے سبحان اللہ فقیران دیاں گفتگو فقیران دیاں درگاہاں تے حاضری ہوئے نا تے فقیران دیاں بارگاہاں وچ بیٹھ کے خاموش نہیں بیٹھی دا جوڑیاں پھیلا کے منہ ہلائی رکھی دے نے پتہ نہیں کیڑے ویلے قبول سہی کر لین تے کاسا بھی دین تے خیرات بھی دے چھڑ گل دی سمجھ اوندی بھی کوئی نہ اے آل رسول دا بو ہے ہر دور وچ اس دروازے تو خیرات بنیندی رہی اور صبح قیامت تک وڈیندی رہے گی کائنات دے سارے بوئے بند ہو جان محمد دی آل دا بوئے بند نہیں ہوندا اے بڑے سخی لوگ نے اے سخیاں دا سخی گھرانہ ہے توجہ یہ کہ نہیں ہوئی تو اڈی میرے بھائیو عزیزو ساتھیو ایک اور آنکھوں تے میں عرض کر لوں وہیں تقریر میری ہو گئی ہے توجہ ہے توجہ ہے کوئی نہ جنازے دا ٹائم لنگ گیا جن دے آستے ڈھیر کار پکڑ دیا ہے وہ اللہ دا امر ہو گیا ہے نا تو جے ایک پنڈ چو ایک جنے میں پڑھ لیا تو پورے پنڈڑے نو ثواب ہے شرع شریف دا مسئلہ ہے سارے پڑھیا کرو جنازے دا پڑھن دا حکم اس واسطے زیادہ ہے زور علماء دے دن تاکہ اپنے پیرا اپنی ماں اپنی بہن اپنی بیٹی دے جنازے تے جڑا بندہ شریک ہوئے وہ قبر جدو ہتھاں نال دفن کرے تو انہوں اپنی قبر یاد رہے ممی مرنے تھی سے تھان تھی ہونا ہے نکا جا گھرنا جڑا ہے سائیاں ویس سٹ کے تو تے مٹی پا کے ٹر جڑا ہے تے مڑ کسے خبر لینی نہیں بھر بھر مک مٹی دے پاندے کر دے نے ڈھیر اچیرا واپس مڑ گھرانو آندے پرت نہیں پاندے پھیرا اس واسطے توجہ ہے تو اڈی ایک گل میں اور یاد آ رہی ہے رمضان شریف دے والے نال مہینہ صبح روزہ ہے انشاءاللہ اللہ دوانوں میں سارے انہوں رمضان دیاں برکتاں سمیٹنے دی توفیق عطا فرمائے چشتی صاحب حضرت محمود غزنوی دے دربار دے وچ نا ایک سید زادہ جنہ نا ایاسی جنہ دے بارے حضرت اقبال نے فرمایا ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز ایک دن خربوزیاں دا نا تازہ پھڑ آیا دربارے اے تازہ پھل آیا حضرت محمود غزنوی نے اس خربوزے نو آپ چھوری نال کٹیا توجہ ہے تو اڈی ہولی ہولی بولو اے محمود غزنوی صرف بادشاہ نا اے رسول اللہ دے در دا سچا فقیر آیا انہیں حق ادا کیتا ہے حکمرانی کریے تے نہیں کرو جی میں محمود غزنوی کر کے گیا ہویا آپ نے وہ خربوزہ کٹیا کٹ کے تے ایاد نو آدھنے کھاؤ حضرت ایاد نے وہ 4 ٹکڑے آپ نے بنائے ہوئے 4 پیس ایک دیتا آپ کھا گئے دوجا دیتا آپ کھا گئے تریجا دیتا پھر کھا گئے چوتھا محمود غزنوی کہندے نے ایاد میں مہینہ چیک کرا حضرت ایاد نے فرمایا جی تسی بھی چیک کرو سرکار بڑا نما پھاڑے ٹیسٹ کرنا چاہیے جدوں محمود غزنوی نے اس پھاڑنو منہ نہ لایا نا او دا ذائقہ بڑا کڑوا ڈھیر کڑوا مٹھاس کوئی نہیں کڑوے انہوں میں منہ چو بار پھوک دیتا بار پھیک دیتا توجہ ہے تو اٹی ایاد نو مخاطب کر کے اندنی ایاد تین میں پیڑا دیتا تو کھا گیا تین دوجا دیتا تو کھا گیا تین تریجا دیتا تو ایک باری دسیں تے آبی بادشاہ سلامت کڑوا ہے تو ایک باری نہ نہیں دیا ایک باری تو منہ میں نہیں بنایا بھی کوڑا ہے ذائقہ ایندہ نہیں ٹھیک ایاد نے پتہ جڑی گل کی تھی او پھر جڑے فقیر ہوندے نے سید زادہ نا گل تے مڑ کوئی چنگی نکلنی آئی نا موچ ایاد نے کیا بادشاہ میں جوانی تو لے کے بڑھاپے تک تو سامینو دین دے رہے ہو بولیا کرو تو سامینو دین دے رہے ہو میں کھاندہ رہا مٹھے بھی کھا دن ہر ذائقہ ہر روز میں جو تسی کھاتا ہے وہی میں کھاتا ہے تے میں نا شکر تے نہیں نا جے بادشاہ
مینوں میٹھا دیتا ہے تے انکاری او دے تو نہیں کیتی تے میرے دل نے آکھیا ہے یاد کی ہویا جے کدی کدی کڑوا بھی آ جائے برداشت کر جائی دے اللہ دا امر انجے تے میرے مصطفیٰ دی رضا ہوئے کھا لینا چاہیے کی ہویا توجہ ہے کہ نہیں ہے آج کڑوا آ گیا بڑیاں دیہڑیاں بعد جے 11 مہینے توجہ ہے 11 مہینے رج کے کھائیے میٹھا تے جے ایک مہینہ وچ رب دی رضا والا بھی آ جائے تے برداشت کر جایا کرو توجہ ہے کہ نہیں 11 مہینے ہر شئی کھائی دیئے منہ لائی رکھی دے دیویں راتی بھی دوپہری بھی شامی بھی جڑی شے آئے کھا جائی دیئے ایک مہینہ روزیاں دا ہوندا ہے تے او انجی سمجھے ہے جی میں کڑوا ہے ازیکہ منہ دا کڑوا ہو گیا انہوں برداشت کرو تے اس واسطے کرو کہ اللہ دی رضا ہے اور اسی اہم فریضہ سر انجام دے رہے ہیں بڑی سمجھو یہ کہ نہیں میرے بھائیو عزیزو ساتھیو اگلے لوگاں دا توکل بڑا مضبوط سی من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ وہ لوگ رب دی بارگاہ وچ بھروسہ رکھن والے لوگ سے اساں تے نسے لوگاں پتہ نہیں کیڑے قافلیاں تو اسی جدا ہوئے ہیں تے کدے کدے ساڈا منہ ہویا پھردا ہے سانو ہوش ہی نہیں خیال ہی کدی نہیں کیتا اسی نسے لوگاں بھجے لوگاں جڑے اگلے لوگ ہیں وہ پکے لوگ ہوندے ہیں ایک جملہ میں آج کل سوشل میڈیا دا دور ہے میں ایک کسی بندے نے ایک جملہ بڑا چاڑیا سی وہاں سی کہ جب مکان کچے تھے اس وقت لوگ پکے تھے آج مکان پکے ہو گئے اس دور کے لوگ کچے ہو گئے وہ دی گل وچ کافی حد تک صداقت ہے جویں جویں نیاں پکیاں ہوندیاں جاندیاں مکاناں دیاں بندیاں دیاں نیاں کمزور ہوندیاں جاندیاں جی کیوں وہ سمجھتے ہیں بھی دیواراں بڑیاں سخت نے گولی نہیں اندر آ سکتی کوئی بھی آواز شوا بچ جسائیں ان لنٹر پا لیا پیڈا ہو گیا اگلے جڑی ہے ککھاں دی کلی تھلے بھی رات سکون دی سونک لگا چھڑ دیا ہے کیونکہ دنیا دیاں کسے بھی خوف تے ہراس دا انہاں نو فکر ہوندا ہن تھلے زمین دو کوٹھیاں بنا لی انہیں اتو پر بند کرو ایٹم بم بھی چھٹے تے سی بچ جائیے انج نہیں بندہ بچدا ہوندا بندہ اللہ دی مرضی نہ ہی بچنا ہے اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ فرماندے ہیں کہ موت اور زندگی میرے ہاتھ ہے جلے میری مرضی ہونی ہے زندگی جن دی تھی جنوں موت ہی تبدیل کراں بندے دی کی مجال ہے کہ میرے حکم دی پابندی نہ کردا گل نہیں سمجھ آ رہی ہے حضرت گرامی قدر اے دے میں ایک آخری گل کر کے پھر اجازت چشتی صاحب ٹائم صاحب جی شعر سنانے ہیں جی توجہ ہے کوئی نا چلو جی شعر سنا دینے آنکھو سارے سبحان اللہ توجہ ہے دوڑی جی ہاں تقریر تو آئی ہوں دیئے تقریر کرنے ہیں جی اگے تقریر نہیں ہون تقریر کرنے ہیں اچھی آنکھو سارے سبحان حضرت گرامی قدر ہر ویلے بندے نو کی دی رضا تے راضی رہنے چاہیے دے اللہ دی رضا تو ہی ایک شعر سنا دینے ہیں تسی آنکھو سارے سبحان اللہ اللہ اکبر ایمان تے عقیدہ ہونا چاہیے دے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ تو بخشے میں نا دا کم بن جا دے میرا جیدہ بھروسہ اللہ تے مضبوط ہے او دا ایمان تے عقیدہ ہے وے کہ رحمت دا می پا خدایا تے باغ سکا کر ارے بوٹایا سے امید میری دا تو کر دے میوے بھرے توجہ یہ کہ نہیں ہوئی دوڑی حضرت خواجہ معین الدین دے مرید ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی توجہ ہے آپ مرید نے حضرت عثمان ہارونی دے ادو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جڑے نے انہاں دے مرید نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اگو انہاں دے مرید نے حضرت بابا گنج شکر علیہ رحمہ حضرت بابا او پاک پتن والا بابا فرید الدین سرکار ایک انہاں دے مرید نے حضرت خواجہ قطب الدین دے
اگوں پھر حضرت خواجہ حضرت بابا فرید الدین دے مرید نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ دے مرید نے حضرت سید احمد صابر کلیر شریف والے، ایک سلسلہ اولیاء اللہ کا۔ تسی یہ ویکھو بھی معین الدین دا فیض کتھوں ٹریا ہے تے کتھے کتھے تائیں لگا ہوتا ہے۔ لاؤن آخری گل جے تے بڑے غور نال سن لوے، بول سکتے ہو سبحان اللہ۔ آپ دلی چاہے بیعت ہوئے، حکم ہویا دلی جاؤ، گھر چھڑ دے، قطب الدین شہر چھڑ دے، دلی ٹر جاؤ، تھے تیری ڈیوٹی ہے خانقاہ بنا، خانقاہ ہی نظام نو چلا، درسگاہ بنا، لوگاں دی علمی روحانی تربیت کر۔ سرکار آ گئے، دلی دا بادشاہ اپنے پیر دے ہتھاں تے آ کے بیعت ہو گیا، جن دا نام سی سلطان شمس الدین التمش، دلی دا سربراہ سی۔ اجمیر دا سربراہ اجمیر والے بابے دے ہاتھ بیعت نہیں ہویا، پاک پتن دا سربراہ پاک پتن والے بابے دے ہاتھ بیعت نہیں ہویا، اے دلی والے بابے دے ہاتھ دلی دا سربراہ بھی آ کے بیعت ہو گیا سی۔ وہ تبلیغ دا اثر ہویا، روحانی فیض تقسیم ہویا، دلی دے لوگ قطاراں بن کے ہوندے ہیں، لائنیں چ لگے رہندے ہیں کہ کلے ساڈی واری بھی آوے تے بابے دے قدم بوسی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس حضرت خواجہ قطب الدین دا فیض جاری رہا۔ اصل تے فیض حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری دے بوئے تو یوں دا پہ آیا نا، سائیں آپ ڈیوٹی لائی آئی، اے سلسلہ چلدا رہا۔ بابا جان جوانی تو بڑھاپے والا آ گئے، داڑھی سفید، زلفاں سفید۔ خواجہ اجمیر دے آخری ایام اجمیر شریف دی دھرتی تے گزر رہے آئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین اپنی قبر دی منزل دے قریب جا چکے آئے۔ اللہ اکبر۔ دلی والے لوگاں دے اندر آپ دی کیفیت عالم کی سی، جدو سواری تے سوار ہو کے حضرت خواجہ قطب صاحب کدی کدی دلی دے بازار والے چکر لگاندے آئے۔ سارے دلی دے جتنے بازار والے بازاری جڑے دکانہ لا کے بیٹھے ہوئے آئے، ایک منادی کردہ آیا، اوے دلی والے بازار بند کر دیو، دکانہ دے شٹر تھلے کر دیو، اوے دلی والے بازار بند کر دیو، بادب ہو کے کھڑے ہو جاؤ، عورتاں اپنے گھراں دے وچ داخل ہو جاؤ۔ بندیاں پوچھیا کی ہوئے، منادی جواب دیندا آیا، با ادب ہو کے کھڑے ہو جاؤ، محمد دے در دا فقیر آ رہا ہے، رسول اللہ دے در دا غلام آ رہے ہیں، قطب الدین آ رہے ہیں، مرشد آ رہے ہیں، راہبر آ رہے ہیں، رہنما آ رہے ہیں، اس قوم دا استاد آ رہے ہیں، اس قوم دا روحانی فیض یافتہ فیضان ونڈن والا محمد دے در دا فقیر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انج دا بھی منظر دنیا نے تکیا ہے، جدو استقبال واسطے پورے دلی دے بازار کھڑے ہوندے نظر آئے، ہندوان نے گل برداشت نہ ہوئی، منصوبہ بندی ہو گئی، اس بابے نو روکیا جائے ورنہ ہندوان دا سارا سلسلہ مک جائے گا، اسلام دا بول بالا عام ہو جائے گا۔ ہندو عورت تیار کی تھی ہونا، جڑی کسی دی ناجائز اولاد پیٹ چ لے کے پھر دی آئی، ان دے گھر پتر ہویا، پتر 2 مہینے ہو گیا، منصوبہ بندی تیار ہو گئی۔ توجہ ہے کہ نہیں تواڈی؟ ہولی ہولی بولو قبول نہ ہو جائے جی۔ ساڈی دی تقریر تھانوں بلانے چ لگ جاندی ہے کہ اپنی مرضی نال بھی بول پیا کرو۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ حضرت خواجہ صاحب بزرگ ہو گئے، دلی دا بادشاہ سویرے بھی آندا ہے زیارت واسطے، راتی بھی آندا ہے۔ سائیں ایک دن باں پھڑ کے آکھیا، سلطان شمس الدین التمش تیرے تے دنیا دیاں ذمہ داریاں ڈھیر نے، روزانہ نہ آیا کر، دنیا دے کمال بھی توجہ کیتی کر۔ توجہ ہے؟ سلطان پھر جواب دیتا، وہ جواب پھر سلطان العارفین سلطان باہو نے بھی بیان فرمایا۔ انشاءاللہ تسی بول پو تے ساڈی ساریاں دی حاضری قبول ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پیر نے مرید کو پوچھے آئے، مرید دا جواب آیا، اے میرے مرشد عقیدہ کیے اے تن میرا جے چشم ہووے تے میں مرشد وے
کا نہ رچا لولو دے مٹ لکھ لکھ چشمے تے میں ایک کھولا ایک کچھا تے اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں اور کدے والا بجا تے مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھی کروڑا ہزار عقیدہ کیے ابو بکر صدیق تو لے کے 15ویں صدی دے میرے علی تک ہر مرید دا اپنے مرشد دے بارے عقیدہ ہے وے کہ مرشد دا ہاتھ کا رولے دل یار ولے مرشد دا دیدار ہے باؤ مینوں لکھی کروڑا ہزار اللہ اکبر سن دے جانا میرے بھائیو پیر نے جدو مرید نو حکم فرمائے عرض کردہ سونیا نہ دن نو چین آندا ہے نہ رات نو آرام آندا ہے اس دل نو سکون آندا ہے جدو مرشد چہرے دا دیدار ہو جائے جدو میرا پیر دی زیارت کرنا تو میرا دل سکونے چ ہو جائے فرمایا میرا سفر ڈیرے 2 باری دیہڑیے چاہنا ہے آن جان تے ٹائم لگ جاندہ ہے تے تھوڑا جا سرکار پھر کرم نوازی فرماؤ سیاں فرمایا جی ایڈا پیار کرنا ہے تے کونی اسی اپنی درگاہ اپنی خانقاہ اپنی یہ کلی پٹ کے دربار دے نیڑے لائے ہونے ہیں لگدا بھی دیدار کریں آؤندہ بھی کریں توجہ ہے کہ نہیں اس سے دیدار دیتے کمال آنا کہ گل جدون سنانی یہ رزلٹ کٹن لگا بولو سبحان اللہ سارے جاگ دے بیٹھے ہو حضرت گرامی قدر ایک پیر نے اپنے مرید کی تربیت کیسی کی تھی وقت دا سلطان ہو کے بھی اپنے مرشد اپنے رہنما دا ادب کیسے کرتا اس چیز نو مد نظر رکھا جائے اس چیز نو دے اتے بغور مشاہدہ کیتا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دا چنڈیا ہویا کتب الدین توجہ ہے کوئی نا رسول اللہ دی آل دا چنڈیا ہویا حضور دے گھر تو فیض یافتہ کتب الدین دا فیضان کیویں وڈیتا ہے تے جنہ جنہ حاصل کیتا ہے انہاں دے دلاں تے روحانی اثر کتنا ہویا ہے پھر ایک وقت آیا کی کہ حضرت خواجہ قطب صاحب تی الزام لان آئے دربار تائیں آ گئے وہ عورت روندی یہ اسے کیا میری عزت لٹھی گئی میرے نزیاتی ہو گئی میں برباد ہو گئی بادشاہ نے انہوں قریب بلا کیا بد زبان عورت خاموش ہو جا کدی مجال ہے کہ شمس الدین التمشتے ہونے تیرے نزیاتی کرے اور میری اس متحت رہ کے میرے اس سارے اس ایریے دے اندر میرے جیوں دیاں یہ تو ساری گل ہوئی اسا کیا میرے کو گواہ موجود رہے اے 2 مہینے دا میری گود وچ بچہ ہے
یہ باپ ہے بچے نو ایکسیپٹ نہیں کردا اگے سارا سال میرے نال زیادتی کردا رہا ہن بچہ جمع ہے تے باپ بنن نو تیار ہی نہیں شمس الدین التمش جلال چاہے میں نے کہا کون ہے وہ بدبخت جن نے تیری عزت لٹی ہے اور اتنا وہ بے مہرا سریعام وہ بغیرتی کردہ رہے سکیا بادشاہ میں دسنیاں ترکڑا رمی جھل کے برداشت کر کے سزا دے سے بادشاہ کیا سزا ثابت ہوئے گی پھانسی دے پھندے تے لٹکا دیا گا معافی نہیں دیا گا توجہ یہ کہ نہیں ہوئی سبحان اللہ کہہ سکتے ہو جدو میں ساری گل ہو گئی اسا کیا بادشاہ جس میری عزت لٹی ہے بندہ اور کوئی نہیں او تیرا مرشد قطب الدین بختیار کاکی ہے جن نے میری عزت نو پامال کیتا جدو یہ گل ہوئی نا تے پورے دربار سناٹا چھا گیا سلطان شمس الدین التمش دے انجو ڈھے گئے گوڑیاں پر نے زمین تے ڈگ گیا عرض کرتا ہے مولا جو میں سن رہے ہیں سنن تو پڑھا قیامت کیوں نہیں آئی میرے مولا جو میں سن رہے ہیں سنن تو پڑھا میرے تے موت کیوں نہیں آئی میرے مرشد بارے اس بد زبان عورت نے میرے مرشد دے اعلیٰ کردار اٹھے انگلی اٹھائی ہے یہ دیکھی مجال ہے میرے مولا کائنات ساری بھی اکٹھی ہو جائے تو میرے مرشد اتے الزام تراشی کرے میں اپنے پیر دی تھان دیا پھانسی تے لٹک جاواں گا پیر دے نیڑے کسے دنیا دی طاقت نو نہیں ہونے دیا گا یہ عقیدہ سی اس وقت دے سلطان دا توجہ ہے تواڈی بشیر اکبر مہربانی سونا چل رہا ہے اچھی آنکھوں سبحان اللہ توجہ ہے حضرات دی لگا لو مکر لگی جی سبحان اللہ آکھ سکتے ہو حضرت گرامی قدر پھر تین گواہ ہے انہاں کیا جی اسی ویکھیا رات نو بھی بابے ہوری جاندے ہیں دیں بھی جاندے ہیں قاضی جڑا سی وہ بھی ویکھ گیا وقت دا قاضی وہ عدالت دے فیصلے کرنے والا بے ایمان ہر دورے چے وکدے آئے نے اتھوں کچھ وزیر بھی وکے شکاری ڈھیر اکٹھے ہو گئے اج محمد دے فقیر دی او جڑا ساری زندگی ہونا پردے زندگی گزاری آئی تے رب کریم اور مصطفیٰ دی شریعت دے مطابق زندگی گزار دے رہے انہاں دی عزت نو پامال کرنے والے اور اس تماشا ویکھن والے ڈھیر اکٹھے ہو گئے اکثر تماشا تے بندے ڈھیر ہوندے توجہ ہے نا تماشا تے بندے ڈھیر ہوندے نیکی دی طرف بندے گھٹ ہوندے نے میں مختصر کراں اور اختصار ناز کراں حضرت خواجہ قطب صاحب نو بلاوا آیا آپ اگے سواری تے ہوندے آیا جا اپنے اپنی سوٹی پھڑی ہاتھے تے ٹٹول دے دربارے چائے دربارے جدوں آ کھڑے ہوئے نا توجہ رکھیا جی تے دربار دا سلطان اور وزیر اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہاں آکھیا بادشاہ حضرت خواجہ قطب الدین نے فرمایا انہاں آکھیا اوے آن والے ہو اوے دربارے کھڑے ہونے والے ہو اپنی اپنی مسند تے بیٹھ جاؤ آج اس بابے نے دربارے پیر بن کے نہیں آیا آج بابا مجرم بن کے آیا ہے میں اپنے آپ نو پیش کرنے واسطے آیا اور مختصر کرا ایک دن دی مہلت ملی روندیاں دربار چوں نکلے نا تے منہ تے جڑے لفظ ہے وہ میں سماعت فرما اونچی آکھو سبحان اللہ اللہ اکبر اجمیر دے بابے علمو کیتا ہوئے اج جو دن یاد آئے جدوں پیر بھیجیا آیا تے وصیت کیتی ہے قطب الدین کوئی مشکل ویلا آ جائی اجمیر والمو کر لئی صد مارنا تیرا کم ہے مشکل تے مدد کرنا معین الدین دا کم ہے اوکھا ویڑا آیا منزل اوکھی آئی ہے گھبرائے ہوئے آنسو آندیا ہویا اجمیر المو کر کے کی کہندے نے میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے تے جویں رکھے انج رہنا واجب نہیں ہے شریعت اندر اے مندہ خسم نو کہنا اللہ اکبر جا کے اپنے حجرے چ بیٹھے آنکھ لگ گئی معین الدین خواب جا گئے فرمایا قطب الدین گھبران دی لوڑ کوئی نہیں تین دیہاڑیاں دا قاضی کو ٹائم لے لا تیرا مرشد تین دنوں تو بعد مغرب دی نماز دے ویلے دلی توڑا کے تیری مدد فرمائے گا تین دنوں دا ٹائم ہو گیا اور اختصار نرد کرا اللہ اکبر مغرب دا ٹائم آیا بابا کوئی نہ آیا نماز کھلون لگی لوگاں تانے مارے
بابا فرید الدین کوٹ مٹھن والے گل کی فرمایا انہاں مخاطب کیتا انہاں پرندیاں نو جڑے اڑ کے چونج مار کے انہاں بیچاریاں دا بس بے زبانیاں دا ماس نوچ دے فرمایا تن ہے میرا سارا حاضر تے چن چن کھائیو ماس، اے سارا ماس میرا تازہ ہے تن میرا، پر چن چن کھائیو ماس، ایک میرے دو نین نہ کھائیو مینو یار ملن دی آس۔ اے میرا یار ہونا ہے میرے نینہ نو کچھ نہ کھائے دنیا والے ہو، جتھے روڑے مارنے ہیں جتھے تلوار مارنی ہے مار لو۔ اللہ اکبر، نماز کھڑی ہو گئی، سلام پھیریا قطب الدین نے، پہلی صف دے اندر اپنے مرشد نو نماز دی حالت چھپایا، ایک رکعت رہ گئی آئی، جدوں ادا ہوئی مرید نو پیر نے سینے نہ لا لیا، فرمایا قطب الدین رو نہیں گھبرا نہیں، دلیرہ نہ مظاہرہ کر، پریشان نہ ہو، دنیا ساری بھی چھڑ جائے، اللہ تے اللہ دا رسول اپنے غلاماں نو نہیں چھڑ دے ہوندے۔ اللہ اکبر، دربار حاضری ہو گئی۔ میں اختصار اپنے جملے نو اختتام دی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ قاضی دی عدالت لگ گئی، سلطان دربار کھڑا ہوئے، تماشگین تماشا ویکھن واسطے آئے، گواہیاں دے دیتیاں، جدوں ساریاں امیداں مک گئیاں، لوگ آکھیا ہن کی ہوئے گا؟ حضرت خواجہ معین الدین اگے آئے، فرمایا عورت کتھے وے؟ عورت اگے آئی، میں تیرا بچہ کتھے وے؟ گود دے اندر ہے۔ فرمایا ذرا کپڑا ہٹا، درباریاں حیرانگی دا مظاہرہ کیتا، کسا نے تے بھی آواز لائی، اوے اجمیر دے بابیا 2 مہینیاں دا بچہ نہیں بولنا، تاریخی جملے نے اجمیر دے بابے دے۔ فرمایا جے عیسیٰ نبی اپنی ماں دی عزت واسطے اپنی ماں دی گود وچ بول کے گواہی دے سکدا ہے تے پھر محمد یا غلاموں اعلان سن لو، معین الدین اعلان کر رہا ہے، یا اے بچہ اج بول کے گواہی دے گا یا معین الدین محمد دے دردی غلامی چھڑ لے گا۔ یا معین الدین آج یہ غلامی چھڑے گا یا یہ بچہ گواہی دے گا؟ پھر وہ بچہ بولیا، اسا کیا السلام علیکم یا ولی اللہ، اے اللہ دے ولی میرا تیرے تے سلام ہوئے، میں سلام پیش کرنا۔ اے قطب الدین نے کوئی جرم نہیں کیتا، اے تے رب دا پاک باس بندہ ہے، او ہندوؤں دا سردار جڑا اتنی سیٹ تے بیٹھ کے تے بڑا مسکرا رہے ہیں تے بڑیاں واہ ویلیاں مار رہے ہیں۔ اے ناجائز بچہ جڑا میں پیدا ہویا نا، اے میری ماں دی تو عزت نو پامال کرنا والا ہندوؤں دا او پردھان منتری بیٹھا ہوئے جن نے اے سارا ڈرامہ کیتا ہے۔ حضرت گرامی قدر حضرت خواجہ قطب صاحب نو حضرت معین الدین نے سینے نہ لا لیا، فرمایا دلی والےوں تساں وفا نہیں کیتی، تساں بے وفائی کیتی ہے۔ حضرت سلطان شمس الدین التمش کے آئے، قدمہ تے گر کے عرض کر دینے، سونے سارا دلی بھی میرے پیر نو چھڑ جاندہ، سارا جان بھی چھڑ جاندہ، سلطان شمس الدین التمش دی جان مرشدیاں قدمہ تو قربان آئی، میرے پیر دے خلاف فیصلہ آندہ، میں آپ پھانسی تے چڑھ جاندہ، مرشد دے میرے پھانسی دے پھندے نو نہیں سی آن دے۔ حضرت گرامی قدر میں اپنی گفتگو دا اختتام کر رہے ہیں، کافی وقت ہو گیا۔ حضرت گرامی قدر بس پیران دے بارگاہ چاہن دے فائدے ہی ہوندے نے، مرید ہون دا فائدہ ہی ہوندا ہے کہ اللہ کریم اوکھے ویلے مدد فرماندا ہے اپنے نیک بندیاں دے ذریعے۔ واخر دعوایا ان الحمدللہ۔